بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ اب جب آپ کو آپ کے سامنے ہماری ویڈیو ہے، جبکہ ابھی آئی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ درود شریف کا ماہانہ اجتماعی دعائیہ پروگرام شروع ہوگا۔ ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اس کو آن لائن دکھا سکیں۔ بالفرض اگر ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے تو پھر انشاءاللہ بعد میں یہ ریکارڈڈ آپ کو سننے اور دیکھنے کو مل سکے گا، اس کا جتنا بھی حصہ ہم کر پائے۔ اچھا، ابھی جو بھی وقت ہوا ہے، ہر جگہ کا الگ وقت ہوتا ہے، ہر ملک کا الگ وقت ہوتا ہے۔ یہاں ہمارے مقامی وقت کے اعتبار سے تقریباً 9 بجے ہم اس پروگرام کو شروع کرنا چاہیں گے۔ تھوڑا بہت آگے پیچھے بھی ہو جائے تو آپ تھوڑا سا اس کو برداشت کریں گے۔ اچھا بزرگوں، آج کے نسیم صبح کے پیغام کے اندر ہم ایک بہت قیمتی بات لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ بات کیا ہے؟ حدیث شریف سے منقول، حدیث شریف سے ملنے والا ایک ایسا عمل جو سحر، جادو اور لا علاج بیماریوں کا ایسا عجیب و غریب توڑ ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے بھی لوگوں کو یہ عمل جب بھی جہاں بھی جس بھی مشکل سے بھی مشکل والوں کو بتایا، اللہ کے فضل سے انہوں نے کبھی بھی ہمیں نتیجوں کے اعتبار سے مایوس نہیں کیا۔ یعنی جس نے بھی اس کو کیا اس نے بہت بھاری بھرکم نتیجہ حاصل کیا۔ میں اپنی بات کو جاری رکھنا چاہتا ہوں اور اس عمل کو آج کے اس خوبصورت پیغام کی شکل میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ لیکن میں ایک گزارش بھی یہ ساتھ ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ پروگرام چونکہ خالص دینی اور خالص ایک رضا الہی کے لیے چلنے والا ایک پروگرام ہے، اور اس سے امت کو جو اس سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس کو کر رہے ہیں، الحمدللہ بھاری بھرکم نفع وہ حاصل کر رہے ہیں، تو ہماری گزارش ہے کہ اس کو آپ تنہائیوں میں نہ دیکھا کریں، بلکہ اپنے سارے اہل خانہ کے درمیان میں بیٹھ کر دیکھا کریں، تاکہ سب کو موٹیویشن ملے، سارے کے سارے لوگ اس میں دیے گئے پیغام کی طرف آئیں۔ جیسے آج لکھنؤ سے ہمارے رفیق گرامی حضرت مفتی عمر فاروق صاحب قاسمی دامت برکاتہم نے مجھے فون کیا، اور انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائی، مجھے بڑا اچھا لگا۔ اب سے پہلے وہ ایک مرتبہ میرے پاس جب تشریف لائے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ادھر لکھنؤ میں ایک فیملی ہے، اس میں ایک بچی ہے، وہ 20,000 یا 30,000 درود شریف پڑھتی ہیں۔ میں نے کہا بہت خوب۔ میں نے کہا آپ ان کو ہمارے جو کلپس آتی ہیں یا ہمارے جو پیغام ہم جو درود شریف پر دیتے ہیں، آپ ان کو دکھوائیے، ان سے کہیے ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ تو بہرحال وہ بات اس ٹائم نہیں ہو سکی، جو بھی بات انہوں نے ان کو پہنچائی نہیں پہنچائی مجھے نہیں معلوم۔ بہرحال لیکن انہوں نے 500 مرتبہ درود شریف کا پیغام پہنچا دیا تھا، جیسا کہ انہوں نے آج بتایا۔ درمیان میں مجھے نہیں معلوم تھا، آج مجھے جو بھی معلوم ہوا وہ آج معلوم ہوا۔ تو مفتی صاحب نے ان کو 500 مرتبہ درود شریف پر آمادہ کیا، اور ان صاحبہ نے اپنے دوسرے درود شریف کے معمول کے ساتھ ساتھ 500 مرتبہ درود امی بعد نماز عشاء کو بھی شروع کر لیا اپنے معمول میں، ماشاءاللہ۔ اب کرم خدا بندی کہ ان صاحبہ کو کہیں سے ہماری کلپ دیکھنے کو ملی، انہوں نے حضرت مفتی صاحب سے رجوع کرتے ہوئے کہا کہ جی درود شریف پر یہ کوئی مولانا ہے، پتہ نہیں انہیں بتائیے، آپ یہ بتاتے ہیں ہمیں درود شریف کے بارے میں، ہم آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں، جو بھی ان کی بات ہوئی ہوگی۔ تو مفتی صاحب تو ہمارے کرم فرما ہیں بھائی، ان کے احسانات ہیں، ان کی نوازشیں ہیں، ان کی دعائیں ہیں، اور ان کی بڑی نوازشیں رہتی ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کے ساتھ احسان فرمائے، ان کو اور ترقیاں دے۔ اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، یہ اللہ کے احسان ہے۔
تو انہوں نے تو فوراً ہی دیکھ کے کہا بھئی انہی کا تو بتایا ہوا، میں نے آپ کو 500 مرتبہ کا عمل بتایا تھا۔ اب مفتی صاحب نے اس فیملی کے بعض حضرات سے میری فون پر بات کرائی، تو وہ چونکہ ساری فیملی دیکھتی ہے ہمیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری آپ سے بات ہو رہی ہے۔ بہت خوب۔ تو انہوں نے 2 باتیں بہت خوبصورت بتائیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات انہوں نے کہی کہ ہم نے ایک وہ لے لیا ہے، ایک پیکر لے لیا ہے، جس بھی قسم سے لیا ہوگا، ہم نے ایک ایسا مائک پیکر لے لیا ہے جو پورے گھر میں آواز پہنچاتا ہے آپ کی، اور ہم سب لوگ اس کو بیٹھ کر سنتے اور دیکھتے ہیں۔ پیکر اس لیے لیا ہے تاکہ سب لوگوں کے کانوں تک برابر اچھے سے آواز پہنچے۔ بہت خوب۔ دوسری بات یہ ہے، انہوں نے کہا کہ پہلے جو 20 اور 30 ہزار چلتی تھی تعداد، اب اللہ کے فضل سے عصر سے لے کر فجر تک ہماری 1 لاکھ تعداد ہو جاتی ہے۔ اس درمیان میں اپنے گھر کے کام بھی جو جس کے ذمے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، سونا سانا بھی ہوتا ہے، اپنا جو بھی معمولات اور دوسرے معاملات جو بھی ہوں گے گھر کے وہ بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ مرتبہ درود شریف ہو جاتی ہے۔ ان سے بات کرنے کی اصل خوشی نہیں ہے، بلکہ ان کے 1 لاکھ درود شریف ہو جانے پر خوشی ہے، اور اس بات پر خوشی ہے کہ میری بات ایسی شاگردہ سے یا ایسی صاحبہ سے ہوئی جنہوں نے ہمیں دیکھ کر 1 لاکھ پڑھنا شروع کیا۔ یہ ہمارے لیے، یہ ہماری کمائی ہے، یہ ہے ہماری کمائی۔ یوٹیوب ہمیں 1 روپیہ نہ دے، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، کیونکہ ہماری کمائی یہ ہے۔ اللہ جانے ایسے کتنے لوگ الحمدللہ 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 تیار ہوئے اللہ کے کرم سے، فضل سے، احسان سے، جو کوئی 1 لاکھ، کوئی 2 لاکھ، کوئی کتنے لاکھ، کوئی کتنے ہزار روزانہ کی شکل میں درود شریف پر لگ گیا ہے۔ کتنی بہنیں ہیں، کتنے بھائی ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اس لیے عزیزو، ابھی جو تھوڑی دیر میں دعا ہونے والی ہے، اس دعا میں جو درود شریف آ رہا ہے اس میں 60 لاکھ تو اس گھر کی ایک ہی بچی کا ہے۔ 60 لاکھ، ماشاء اللہ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہیرے ہیں، یہ ہیرے ہیں، یہ اس امت کے ہیرے ہیں، یہ اس امت کے ہیرے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آج یہ اولیاء تو قبروں میں چلے گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، آپ ان لوگوں کو اولیاء نہیں سمجھتے؟ یہ اللہ والے نہیں ہیں آپ کی نگاہ میں؟ یہ ولی اللہ نہیں ہے آپ کی نگاہ میں؟ آج کا جو ہم درود شریف کا اعلان کرنے والے ہیں کہ کتنی تعداد ہوئی، اس میں 60 لاکھ اس گھر کی ایک ہی بچی کا ہے، اور اس گھر کے جو دوسرے افراد کا درود شریف ہے وہ الگ ہے، وہ الگ ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے پڑھا ہے، مولانا یوسف صاحب کے بچوں نے پڑھا ہے۔ کتنا؟ شاید 17 لاکھ بتا رہے تھے وہ، 17 لاکھ چھوٹے چھوٹے سب بچوں نے مل کر پڑھا ہے۔ پتہ نہیں کب سے پڑھ رہے ہیں بیچارے وہ۔ 17 لاکھ ان بچوں کا ہے۔ کتنے بڑے بچے ہیں؟ ان میں چھوٹا بچہ میرے خیال سے 6 سال کے آس پاس ہوگا، یا 6 کبھی نہ ہو، چھوٹا بچہ اتنا۔ اور میں کبھی کبھار جیسے مولانا سے میں بات کرتا ہوں، اس بچے سے جب میری بات ہوتی ہے تو شرماتا بہت ہے میرے سے، پتہ نہیں کیوں شرماتا ہے وہ بچہ۔ میں تو اسے بالکل اپنے بیٹے محمد کی طرح سمجھتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اتنا شرماتا ہے۔ لیکن خیر، میرے بہت عزیز قریبی رفیق کا بچہ ہے تو میرے لیے وہ اپنے بیٹے کی طرح سے عزیز ہے۔ تو وہ بچہ 1000 روزانہ پڑھتا ہے، 1000 روزانہ۔ کتنے دن کا بچہ ہے؟ تقریباً میرا اندازہ ہے 6 سال کا ہوگا۔ کتنے فائدے ہوئے؟ اللہ اس بچے کو بہت نعمتیں دے، بہت دعائیں اس بچے کے لیے۔ پھر اس کی 2 بڑی بہنیں ہیں، 2 ہیں یا شاید 3 ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی بڑی ہیں، سب ایسے ہی ایک کے پیچھے ایک ہیں ماشاءاللہ۔ وہ سارے بچے پڑھتے ہیں۔ ان بچوں کی امی پڑھتی ہیں، ان بچوں کے ابو تو 3.5 لاکھ پڑھتے ہیں، مولانا یوسف صاحب ماشاءاللہ۔ ان کے گھر میں مجھے پتہ چلا کہ صبح کو ناشتہ ہماری کلپ سے ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزو، میں نے یہ جو بات کہی کہ آپ اپنی فیملی کے درمیان میں بیٹھ کر دیکھا کرو، اس کے یہ فائدے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ بچے اسکول جانے سے پہلے ہماری کلپ دیکھتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج کے اس دعائیہ پروگرام میں
ان کا 17 لاکھ درود شریف شامل ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میری بات کو ادھر سے سن کر ادھر کو نکال دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن ان بچوں کے اور ان سب بھائی بہنوں کے جنہوں نے کسی نے کتنے لاکھ درود شریف کا ذکر کر کے مجھے بھیجا ہے، یعنی بتایا ہے کہ ہم نے اتنا کیا، یہ سب یہاں بستے ہیں میرے محبت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ۔ اگر یہ 17 لاکھ پڑھنے والے بچے مجھے ملیں گے، میں ان سے کہوں گا میرے لیے دعا کرو، تم معصوم ولی ہو، تم معصوم ولی اللہ ہو، ویسے ہی معصوم ہو تمہاری، تو اگر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دو تو ویسے ہی قبول ہو جائے، اوپر سے تم درود شریف پڑھنے والے ہو، تو اگر میرے لیے اور امت کے لیے ہاتھ اٹھا دو تو امید ہے بواسطہ درود شریف اور بواسطہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے ان بچوں کے ہاتھ انشاءاللہ رد نہ ہوں گے، اللہ سے امید ہے۔ اگر یہ بچے میری اس کلپ کو بھی دیکھیں گے دوسری کلپس کے ساتھ، تو میرا یہ پیغام یاد رکھیں، میرے لیے دعا کریں، ہمارے سب دیکھنے اور سننے والے بھائی بہنوں کے لیے دعا کریں، ساری امت کے لیے دعا کریں، جہاں امت پر ظلم ہے اس طبقے کے لیے بھی دعا کریں، اللہ مدد فرمائے۔ اس لیے عزیزو، اپنی پوری فیملی کے ساتھ دیکھا کرو تاکہ بچوں کو بھی موٹیویشن ملے، خواتین بھی دیکھیں، وہ ان کو بھی ذہن سازی ہو، مرد دیکھیں ان کو بھی ذہن سازی ہو، کوئی پڑوسی یا مہمان کوئی آیا ہوا ہے اس کو بھی بٹھاؤ تاکہ اللہ کرے آپ کے گھر آنے پر وہ بھی یہ پیغام لے کر جائے۔ اچھا جی، میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک ایسا عمل بتانے چلا ہوں جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے، اور وہ ایک ایسا خوبصورت عمل ہے جو تھوڑا سا ایک آدھ گھنٹہ اس کے پڑھنے میں لگ سکتا ہے کچھ لوگوں کو، لیکن اس کا رزلٹ بہت زبردست ہے۔ ابھی تک میں نے جتنے بھی لوگوں کو بتایا ہے، اللہ کے فضل سے مایوس نہیں کیا انہوں نے اس عمل کے حوالے سے۔ میں ایک کارگزاری اس عمل کی سناتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق عملیات سے بہت گہرا رہا ہے۔ اب میں نہیں کرتا بھئی عملیات وغیرہ، اب عملیات سے میری دلچسپی بالکل نہیں رہی، میرا عملیات سے تعلق بہت گہرا رہا۔ میرے ایک دوست اپنی کسی عزیزہ کو صبح ہمارے گھر لے کر آئے اور انہوں نے بتایا کہ ان پر بہت شدید ترین اثرات ہیں۔ اچھا، تعویذ میں میرا پہلے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، عملیات میں لیکن بھرپور میری دلچسپی تھی۔ میں نے ان کو یہی عمل بتایا۔ اب ان کا کیا رویہ تھا، وہ کبھی رات کو 1 بجے فون آتا تھا وہاں سے، کبھی 1:30 بجے فون آتا تھا، مطلب کہ زیادہ رات ہونے پر آتا تھا فون۔ کیوں آ رہا ہے؟ بہت پریشانی ہو رہی ہے، بہت پریشان ہو رہے ہیں، اب کیا کریں ہم، بس اس لیے فون آتا تھا، بہت پریشان ہوتے تھے۔ بہرحال میں نے ان کو یہ عمل بتایا، اللہ کا فضل ہوا، اپنا وقت پورا ہونے سے پہلے الحمدللہ وہ صاحبہ نہ صرف یہ کہ ان کو فائدہ ہوا بلکہ بالکلیہ طور پر فضل خداوندی سے ان کو نجات ملی، اور آج تک بھی وہ ٹھیک ہی ہیں، جبکہ اس بات کو کئی سال ہو گئے۔ ایسے کتنے اور بھی واقعات ہیں، سب کو نہیں سنانا ہے کہ کلپ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے۔ عمل کیا ہے؟ روزانہ ایک وقت متعین پر، روزانہ ایک مقررہ وقت پر، کوئی بھی ایک وقت ہو، 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، 70 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنا ہے، 70 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھنا ہے، اور 70 مرتبہ قل اعوذ برب الناس پڑھنا ہے، اور ہر ایک میں آیت الکرسی کے علاوہ ہر ایک میں شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا ہے۔ اس کو ویسے تو یہ فرماتے ہیں کہ بارش کا پانی اگر مل جائے تو بارش کا پانی ایک بوتل میں جمع کریں اور اس پانی میں دم کریں، لیکن چونکہ بارش تو ہمیشہ ہوتی نہیں، تو اگر بارش نہیں ہے تو سادہ پانی لے لیں، آپ کی مرضی، اس میں تھوڑا بہت زمزم ملا لیں، بہت عالی شان، زمزم کی بھی فضیلتیں ہیں۔ یہ زمزم والی بات حدیث میں نہیں ہے، ابھی تو میں اپنی طرف سے آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اپنے تجربات کی روشنی میں۔ اس عمل کو 40 دن کریں۔ اگر آپ اثرات زدہ ہیں تو درمیان میں
تھوڑی بہت کسی دن آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، جیسے پہلے بگڑتی تھی تو تھوڑی بہت مشقت 2-4 دن ہو سکتی ہے، پھر درمیان میں کبھی کبھار تھوڑی بہت مشقت آپ کو ہو سکتی ہے، لیکن 40 دن پورے ہوتے ہوتے انشاءاللہ الرحمن آپ کا چاہے مرض ہے، چاہے سحر ہے، چاہے آسیب ہے، ایسا فنا ہو جائے گا کہ آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ بڑے بڑے عاملوں اور پیروں کو دکھایا مگر وہ نتیجہ نہیں حاصل ہو سکا جو اس عمل میں ہمیں حاصل ہوا۔ دراصل یہ عمل حدیث میں موجود ہے، البتہ وہاں پر 40 دن کا ذکر نہیں ہے، وہاں پر 40 دن کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 40 دن تو تجربات کی بنیاد پر بتایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو 40 دن کریں، اور جب 40 دن آپ کے پورے ہو جائیں اس وقت میں پھر کوئی ایک مقدار بنا لیں، جیسے 7 بار سب چیزوں کو پڑھتے رہیں، یا 11 بار پڑھتے رہیں، یا اور کوئی مقدار بنا لیں اپنی سہولت کے اعتبار سے۔ تو اس مقدار میں آپ اس کو روزانہ پڑھتے رہیں اور دم کر کے پیتے رہیں۔ اب بس آپ سمجھ لیے کسی بھی عامل کے پاس یا کسی بھی تعویذ وغیرہ کے استعمال کی آپ کو ہرگز بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب 2 باتیں اور پیش آتی ہیں یہاں۔ ایک بات تو یہ پیش آتی ہے کہ 70 مرتبہ کرنے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ میرا اندازہ یہ ہے بعض لوگوں کو اس میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے کچھ کم میں لگے، اور ہو سکتا ہے بعض کو زیادہ بھی لگ جائے، اپنی اپنی اسپیڈ ہوتی ہے لوگوں کی۔ تو اگر 70 مرتبہ آپ نہیں کر سکتے ہیں تو کچھ کم کر لیجئے، جیسے 50 بار کر لیجئے، 41 مرتبہ کر لیجئے، اور کوئی زیادہ ہی ہمت کا ہارا بیچارہ ہے نہیں کر سکتا ہے 21 بار کر لیجئے، اس سے نیچے کی بات نہ کیجئے مجھ سے۔ ایک تو کوشش کریں 70 مرتبہ کی، اب اس کی اتنی ہمت نہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا جتنا کر سکتے ہیں تھوڑا بہت نیچے لے آئیں۔ اچھا، اب ایک اور بات پیش آئے گی اجازت کی۔ اگر میں کسی چیز کی یہاں بیٹھ کے اجازت دے بھی دیتا ہوں، پھر بھی میسیج میں لکھا ہوتا ہے ہمیں اجازت دے دیجئے، تو پھر مجھے یہاں بیٹھ کے اجازت دینے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ پھر بھی کمنٹ میں یہ لکھیں گے کہ اجازت دے دیجئے؟ بھئی جب اگر کسی چیز کی میں یہاں بیٹھ کر اجازت دے رہا ہوں تو پھر اجازت ہے، پھر کمنٹ میں یہ جملہ لکھنا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ مزید لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ اس لیے اجازت کی شرط سن لیجئے۔ اجازت کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ درود امی 500 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ اب نہ کہیے گا کمنٹ میں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے، یہ جملہ میرے سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، جب تو سمجھ میں آتا تھا جب میں یہاں بیٹھ کر آپ کو اجازت نہ دیتا، تب آپ لکھتے کہ جی ہمیں اجازت دیجئے، تو سمجھ آتا تھا۔ اب جب ہم یہاں کہہ رہے ہیں آپ کو اجازت ہے اور شرط یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد درود امی 500 مرتبہ پڑھیں گے، تو پھر کون سی اجازت چاہیے آپ کو، مجھے بتائیں۔ بھائی اجازت ہے درود شریف 500 مرتبہ درود امی عشاء کے بعد پڑھنے کی شرط کے ساتھ۔ اگر آپ یہ درود شریف پڑھتے ہیں عشاء بعد تو پھر آپ کو اجازت ہے، اور اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو پھر پہلے آپ درود شریف پڑھیے، اور جب آپ کا درود شریف شروع ہو جائے گا پھر آپ کو اس عمل کی اجازت ہے۔ آئیے پڑھیے، فائدہ اٹھائیے۔ کسی قسم کا سحر، آسیب، کوئی بھی لا علاج بیماری اللہ کو اگر منظور ہے باقی نہیں بچے گی انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کو ساری امت تک پہنچائیے تاکہ سب لوگ ان خیر اور ان بھلائی کی چیزوں سے نفع حاصل کریں، اور سب لوگوں کو اس میں جو اللہ کے فضل سے جو شفا اور جو اس میں جو انوار و برکات رکھے گئے ہیں، اللہ نے جو اس پڑھنے میں اور اس ذکر میں اور ان آیات اور ان صورتوں کے اندر جو برکتیں رکھی ہیں، سب کے سب تاکہ ان کا فیضان حاصل کریں اور اس کا اجر آپ کو بھی ملے، مجھے بھی ملے۔ جزاک اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ، اگر لائیو آ سکے تو دعائیہ مجلس میں، نہیں تو پھر اس کی ریکارڈنگ کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں آپ کو دکھائیں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔